صفحہ 329 سورۃ الفرقان آیت نمبر 48 صفحے کی پہلی آیت پہلی لائن 329 صفحے پر سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 48 صفحے کی پہلی لائن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، پرسوں والی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل تھے جو بیان ہوئے، اور اس کا بقیہ حصہ آج والی ان آیات کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ جو باتیں بیان ہوئیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرنے والی ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی یہ زیب دیتا ہے اور اسی کے تصرف میں اور قبضے میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ سایوں کو لمبا کر دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان سایوں کو ساکن بھی کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورج کو دلیل بنایا اس سائے پر کہ سائے اور سورج کے آپس میں گہرا تعلق ہے۔ سورج کے اونچا ہونے سے اور شروع ہونے کے بعد اور پھر غروب ہونے تک جب سورج اپنی جگہ بدلتا ہے تو سایہ اپنی طوالت اور چھٹائی میں بھی بدلتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم سورج ڈھلنے کے بعد اس سائے کو سمیٹنے لگتے ہیں اپنی طرف آہستہ آہستہ، اور یہ بالکل چھوٹا سا سایہ ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہی ذات ہے، ایک اور نشانی یہ کہ جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا پردے کی چیز، تاریکی کی وجہ سے تم آرام سے سو سکو، اور نیند کو تمہارے لیے راحت کا باعث بنایا، اور وہی ذات ہے جس نے دن کو تمہارے لیے دوبارہ جاگ اٹھ کر اپنی روزی کی تلاش میں بکھر جانے کے لیے بنایا۔ یہ وہ قدرت کے نشانات تھے، یہ وہ نظام ہے، یہ وہ ضابطۂ حیات ہے جو اللہ تعالی نے مقرر کر دیا اور پوری دنیا کے اندر جاری و ساری ہے، سوائے اس کے کہ انسان نے جہاں جہاں اپنے تصرف اپنی ضرورت کے تعاطن میں تبدیلی کی ہے، باقی سب اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ سب لوگ، جانور، حیوانات سب رات کو سوتے ہیں، دن کو جاگتے ہیں، پرندے چرندے سب، یہ سب اللہ کا نظام ہے۔ آج والی ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے کچھ کرش میں کوئی توحید کے دلائل بیان فرماتے ہیں۔ توحید کے دلائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام جو اللہ ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا، تو ایسے کام دلالت کرتے ہیں، دلیل مہیا کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب کوئی اور نہیں کر سکتا اور کر سکتا ہے تو صرف اور صرف اللہ، تو پھر اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ فرماتے ہیں یہ وہی ذات ہے جو بارش برسانے سے پہلے، باران رحمت سے پہلے، وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو بھیج دیتا ہے جو آ کے لوگوں کو بشارت اور خوشخبری دیتی ہیں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے سے لوگ اس ہوا کو سونگھ کر اس کو محسوس کر لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بارش آنے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہی آسمان سے ایسا پانی نازل کرتے ہیں جو پانی باران رحمت ثابت ہوتا ہے، وہ پانی پاک بھی ہوتا ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کر دینے والا بھی ہوتا ہے، طاہر بھی ہوتا ہے اور مطہر بھی ہوتا ہے۔ اور اس پانی کے اتارنے، یعنی جو بارش کی صورت میں ہم آسمان سے یا بادلوں سے پانی نازل کرتے ہیں، اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہم بنجر زمین کو زندگی عطا کر سکتے ہیں، جہاں کچھ نہیں اگ رہا ہوتا، بنجر ہوتی ہے تو وہاں سبزہ اگتا ہے، وہاں کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، رویدگی پیدا ہو جاتی ہے، درخت جو ہیں وہ سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا۔
ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنی مخلوق میں سے بہت سارے چوپایوں کو بھی اس سے سیراب کرتے ہیں۔ بارش کے نازل کیے ہوئے پانی سے وہ اپنی پیاس ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور بہت سارے انسان بھی اس سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ انسانوں کو تو بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے اپنے پینے کے لیے، نہانے دھونے کے لیے، اور انہوں نے مویشی پال رکھے ہوتے ہیں ان کو پلانے کے لیے، اور کھیتیاں اگا رکھی ہیں ان کو سیراب کرنے کے لیے۔ انسان کو پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے، لہذا ہم وہ بارش سے پورا کر دیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے تصرفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم اس بارش کو جو ہے وہ مناسب طریقے سے، موزوں طریقے سے ہم اس کو تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کہیں بارش زیادہ ہوتی ہے، کبھی کہیں زیادہ ہوتی ہے، کہیں کوئی علاقہ خشک رہ جاتا ہے تو کہیں جل تھل ہو جاتا ہے لوگوں کے درمیان۔ اور ایسا ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ غور کریں، اور غور کرنے کے بعد نصیحت حاصل کریں۔ وہ اس بات پہ غور کریں کہ بارش تو برستی ہے لیکن بعض علاقوں میں ہوتی ہے، بعض میں نہیں ہوتی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آسمان کی طرف سے پانی آتا ہے بادلوں کی طرف سے، تو اس پر غور کر کے اس سے جو چیز ان کو ملے گی نصیحت کے طور پر، وہ یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی ہمارا معبود حقیقی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ انسانوں کی شکایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان بڑے عجیب ہوئے کہ ان میں سے اتنے واضح دلائل کے باوجود جو توحید پر دلالت کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت اور اس کی احدیت پر دلالت کرتے ہیں، پھر بھی لوگوں میں سے اکثر جو ہیں وہ ناسپاسی ہیں، اور ناسپاسی اور ناشکری کے علاوہ کسی اور چیز کو قبول کرنے سے انکاری ہیں۔ انہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو وہ ناسپاسی، ناشکر گزاری ہی اچھی لگتی ہے، باقی ہر بھلی چیز سے ان کا انکار ہوتا ہے، ان کی بیزاری ہوتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں ایک اور نئی بات کہ اگر ہم چاہتے تو ہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہم مبعوث کر دیتے ہر بستی کے اندر ایک ڈرانے والا۔ یہ مکہ جو ہے اس کے آس پاس بستیاں تھیں، مثلا طائف تھی، مدینہ بھی تھا۔ ان بستیوں کے اندر اگر ہم چاہتے تو ایک ایک نبی بھیج دیتے، اور جو سب سے بڑی بستی جس کو مکہ کہتے ہیں وہاں آپ ہوتے، باقی جو ذیلی بستیاں ہیں ان میں ہم اور نبی بھیج دیتے، تو اس طریقے سے آپ کا کام کم ہو جاتا، اور وہ آپ کی ماتحتی میں کام کرتے۔ آپ کو ان بستیوں کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی، آپ مکے کے اندر تبلیغ کرتے اللہ کے احکام کی، وہ اپنی اپنی بستیوں میں کرتے۔ ایسا ہم کر سکتے تھے اور ہم نے ماضی میں کیا بھی، لیکن ہم نے آپ کے زمانے میں ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ آپ تمام عالم کے لیے، تمام دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے، تمام قوموں، تمام ملکوں کے لیے نبی بن کر آئے، خاتم النبیین ہیں، اور آپ کی نبوت پوری روئے ارضی کے لیے ہے، کسی خاص بستی کے لیے نہیں ہے، کسی خاص گاؤں یا کسی خاص شہر کے لیے نہیں ہے۔ تو ہم نے آپ کو، آپ کی نبوت کو عام رکھنے کے لیے، زمان و مکان کی حدود اور قیود سے آزاد رکھنے کے لیے ہم نے آپ کو تمام عالم کی طرف نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کا یہ کام ہے کہ یہ جو کفار مکہ ہیں خاص طور پر، اور مشرکین مکہ ہے، ان کی باتیں مت مانیے۔ یہ اپنی ڈگر پہ چلتے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو نہیں مانتے۔ ان کی اطاعت مت مانیں، ان کی بات کو مت سنیں، عمل مت کریں، اور ان کے ساتھ یہ قرآن مجید جو ہم نازل کر رہے ہیں، اس قرآن مجید کے ذریعے سے ان سے خوب ڈٹ کر مقابلہ کر کے ان کے ساتھ جہاد کیجیے، اور ان کو توحید کا درس دیجیے، اللہ کے احکام سنائیے، نہ سنیں لیکن آپ کا کام جو ہے وہ سنانا ہے۔ یہ خلاصہ تھا ان آیات کریمہ کا۔ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، اس کا تعلق پچھلی آیات سے ہے، اور وہی ذات تو ہے الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، جس نے بھیجی الریاح، ریاح ریح کی جمع ہے، ریح کا معنی ہوا، اور ریاح اس کی جمع ہوائیں۔ ریح اور ریاح میں یہ فرق ہے، ایک تو واحد اور جمع کا ہے، لیکن قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں ریح واحد استعمال ہوا ہے وہاں اس کو عذاب کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور جب ریاح جمع استعمال ہوا ہے تو وہاں اللہ کی نعمت کے طور پر۔ یہاں چونکہ باران رحمت کی بات ہے لہذا ریاح جمع استعمال ہوا ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ علماء مفسرین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ وہی ذات ہے اللہ کی جس نے ہواؤں کو بھیجا، بشرن، بشارت دینے والی، خوشخبری سنانے والی، وہ بین یدئی رحمت، اپنی رحمت کے آگے آگے۔ بین یدئی کا معنی یدئی جو یدین ہے،
یدین میں دو ہاتھ، تو بین یدے رحمت، اپنی رحمت کے آگے آگے ہماری باران رحمت بعد میں آتی ہے، پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اور وہ ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ آ کر لوگوں کو خوش کر دیتی ہیں، بشارتیں سناتی ہیں اور انہیں خوشخبریاں دیتی ہیں کہ بارش آنے والی ہے۔ خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں جب ایک عرصے تک بارش نہ ہو رہی ہو اور اس کے بعد ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ادھر سے چل پڑے قطب کی طرف سے، جس کو باد شمال کہتے ہیں، تو لوگ جو ہیں کسان وہ خوشحال ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بارش آنے والی ہے، اب ان کی کھیتیاں سرسبز ہو جائیں گی۔ یہ گویا ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے بشرا کا معنی خوشخبری، بشارت دینے والی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ذات ہے جس نے ہواؤں کو بشارت دینے والی، خوشخبری سنانے والی بنا کر بھیجا، بین ید رحمتی، اپنی رحمت کے آگے آگے، اپنی رحمت سے پہلے پہلے۔ رحمت سے یہاں مراد باران رحمت ہے، وہ بارش جو طوفان کھڑا کرتی، جیسے پچھلے دنوں میں کراچی میں بارشیں ہوئیں پے در پے، اور اس سے وہاں مسائل پیدا ہوئے، وہ باعث زحمت ہوتی ہے۔ باران رحمت وہ ہوتی ہے جو ضرورت کے مطابق ہو، کھیتیوں کی ضرورت ہے اتنی ہو، بندوں کی ضرورت ہے اتنی ہو، اس سے کوئی مسائل پیدا نہ ہوں، طوفان سیلاب وغیرہ نہ آئے، تو اس کو باران رحمت کہتے ہیں، بارش کو کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اپنی باران رحمت سے پہلے پہلے، اس سے آگے آگے اس نے ہوائیں بھیجی جو آ کے بشارتیں سناتی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے ہی نازل کیا ہے، مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ انزلنا، ہم نے، اس میں نا جو ہے وہ ہم کا ہے، مطلب یہ نا ہم کیوں کہا؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں، مشرک لوگ، جو کہتے تھے فلاں دیوتا جو ہے وہ بارش برساتا ہے، بارش کا دیوتا انہوں نے الگ بنا رکھا تھا، اور کوئی کہتا کہ فلاں جو ہے بت وہ ایسا کرتا ہے، وہ کسی نے کچھ کہا، کچھ ستاروں کے بارے میں جو ایمان رکھتے تھے وہ کہتے فلاں ستارہ بارش برساتا ہے، بارش اوپر سے آتی ہے، تو وہ یہ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شرک اور کفر کا بھانڈا پھوڑ دیا یہ کہہ کے کہ وَأَنزَلْنَا، اور ہم اتارتے ہیں، ہم نازل کرتے ہیں، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان کی طرف سے۔ سما کا معنی آسمان بھی ہے، سما کا معنی اونچا بھی ہے، اونچائی، کیونکہ بارش اونچائی کی طرف، بلندی کی طرف سے آتی ہے، اس لیے سما کہتے ہیں، اور آسمان کو بھی سما اس لیے کہتے ہیں کہ بلندی کی طرف ہے، اور بادل کو بھی کہتے ہیں۔ اور ہم نے بادل سے، یا ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ پانی کی کیا خصوصیت ہے؟ طہورا، کہ وہ پاک ہے، طہور طہارت سے ہے، اور اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ طہورا یہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ پاک، اتنا پاک کہ خود بھی پاک ہے اور کسی اور چیز کو بھی پاک کر سکتا ہے۔ پانی کی یہ دو خصوصیتیں، خود بھی پاک، دوسروں کو پاک کرنے والا۔ انسان کو اگر وضو کی ضرورت ہے تو وہ اسی پانی سے وضو کرتا ہے، تو وہ اس کے اعضاء و جوارح پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کو غسل کی ضرورت ہے تو اسی پانی سے نہاتا ہے، تو اس کا جسم جو ہے وہ غسل جنابت کی وجہ سے ناپاک تھا، اور غسل جنابت کیا تو پاک ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے اس پانی کو طہور کہا گیا۔ فقہ کی اصطلاح میں ایسے پانی کو طاہر اور مطہر کہتے ہیں۔ طاہر جو خود پاک ہو، لیکن مطہر جو دوسروں کو پاک کرے۔ تو جو پانی ہم نے نازل کیا وہ طہورا کا مطلب یہ ہے، وہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے۔ وضو کا پانی جو ہم وضو کرتے ہیں، تو وہ پانی اگر جمع کر لیا جائے، وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، وہ پانی طاہر تو ہوتا ہے، لیکن اس پانی سے کوئی اور شخص وضو کرنا چاہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ مطہر نہیں ہوتا۔ تو پانی وضو اس سے ہوتا ہے جس کو مطہر کہتے ہیں۔ اس لیے اگر پانی کے اندر، یا یوں سمجھیں آپ، عرق گلاب ہے، تو عرق گلاب سے اگر وضو کیا جائے تو وہ وضو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خالص پانی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اور ایسے کوئی مائع شکل میں، لیکوڈ صورت میں کوئی شکل ہے ایسی جس سے ہاتھ منہ دھویا جا سکتا ہے، تو اس سے وضو کیا جائے گا تو وضو نہیں کیا ہوگا، خالص پانی سے وضو ہوگا، کیونکہ پانی طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، تو اس کو طہورا کہا گیا۔ ہم آسمان سے ایک ایسا پانی نازل کرتے ہیں جو خود بھی پاک ہوتا ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ کپڑا ناپاک ہے، اس کو دھو کر پاک کر لو، برتن آئے تو اس کو صاف کر لو۔ ایک اور مقصد بھی ہے، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، ہم اس بارش کو اس لیے بھی برساتے ہیں تاکہ، یہ لام جو ہے یہ لام قے ہے، نوحیہ کا معنی احیا یحیی، احیا ان زندہ کرنا،
تاکہ ہم زندہ کر سکیں بہی اس پانی کے ذریعے سے جو بارش کا پانی برسا ہے، بلدہ تم میتا ایک بنجر زمین کو، بلدہ علاقہ ریجن، اور میتا میت کا معنی مرا ہوا، بنجر بیرن جس کے اندر کچھ پیدا نہ ہو رہا، اتنی خشک زمین ہو کے اس میں بیج ڈالیں تو اگے ہی نہ، اس کو بیتا کہتے ہیں، مری ہوئی زمین۔ ہم مری ہوئی زمین یا بنجر زمین کو جس میں کچھ پیدا نہیں ہو رہا ہوتا، خشک ہو جاتی ہے، ہم اس بارش کو برسا کر اس کو زندہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی ایک مقصد ہے۔ تو زمین کو سیراب کرنا، اس کو نرم کرنا، اس کے اندر کھیتی باڑی کا اگانا، اس کو کھیتی باڑی اگانے کے قابل بنانا، اناج چارہ وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں ہیں جو پانی سے ہے۔ تو زمین کے اندر سے جتنی بھی نباتات اگتی ہے وہ پانی کی محتاج ہوتی ہے، کوئی چیز بھی پانی کے بغیر نہیں اگ سکتی۔ مثلا خاص طور پر جو گٹھلیاں ہیں، مثلا کھجور کی گٹھلی ہے یا آم کی گٹھلی ہے، اتنی سخت ہوتی ہے کہ اگر وہ پانی نہ چوسے تو نرم نہیں ہو سکتی، وہ پھٹ نہیں سکتی، اور اس کے اندر سے جو اندر پودا سویا ہوا ہوتا ہے وہ اگ نہیں سکتا۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ تعالیٰ دانے کو بھی پھاڑنے والا ہے اور گٹھلی کو بھی پھاڑنے والا ہے۔ وہ ہم انسان کھجور کی گٹھلی کو دانتوں کے نیچے آپ دبا کے توڑنا چاہیں تو نہیں ٹوٹ سکتا، زمین میں بو دیں تو وہی گٹھلی پھٹتی ہے، اس میں سے کھجور کا پودا ننا سا پودا نکل آتا ہے۔ تو ماتے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ ہم بنجر زمین کو زندہ کریں۔ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ نسک یاہو، نسکی کیا ہے؟ اسکا یسکی اسکاؤن یا سکا یسکی کا معنی ہوتا ہے پلانا، اس میں نون جو ہے وہ ہم کا ہے، تاکہ ہم پلائیں، نسک یا تاکہ ہم پلائیں اس پانی کو، مما خلقنا اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے، مما من سے ما من جو، یعنی جو کچھ ہم نے پیدا کیا ہے اپنی مخلوق میں سے ہم اس پانی کو پلائیں، کس کو؟ انعامن و اناسیہ کثیرہ، بہت سے چوپایوں کو، مویشیوں کو اور بہت سے انسانوں کو۔ انعامن جو ہے یہ نعم کی جمع ہے، اس سے مراد خاص طور پر وہ مویشی جو انسان پالتا ہے اپنے فائدے کے لیے، بھیڑ بکریاں، دمبے، گائیں، بھینسیں، گھوڑے، گدھے، اونٹ، یہ سارے انعام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اس میں سے، اور کثیرہ آخر میں لگا دیا، بہت سے مویشیوں کو ہم اپنی مخلوق میں سے بہت سے مویشیوں کو سیراب کریں، پانی پلائیں۔ و اناسیہ، اناسیہ انسی ان کی جمع ہے، انسی ان سے بنا انسان، اناسی میں انسان، جیسے کرسی کی جمع جو ہے وہ کراسی بنتا ہے، اسی طرح انسی کی جمع اناسی بنتا ہے۔ تو ہم بہت سے لوگوں کو اور بہت سے چوپایوں یا مویشیوں کو ہم اپنی مخلوق میں سے پانی پلائیں۔ یہ پانی کے مقاصد بیان ہوئے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ پانی طاہر اور مطہر ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، دوسری چیزوں کو پاک کر سکتا ہے۔ ایک یہ کہ ہم بنجر زمین کو اس سے زندہ کر دیتے ہیں، اس کے اندر قوت نمو پیدا ہوتی ہے، فصلیں لہلانے لگتی ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی مخلوق میں سے بہت سے مویشیوں، چوپایوں اور انسانوں کو ہم پانی پلا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم کا لفظ آ رہا ہے، ہم پانی آسمان سے اتارتے ہیں، نوح یا ہم زندہ کرتے ہیں مردہ زمین کو، اور ہم پلاتے ہیں اپنی مخلوق میں سے بہت سے مویشیوں کو اور بہت سے انسانوں کو۔ یہ ہم بار بار جو آ رہا ہے، اس ہم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں کرتا، یہ سب کچھ ہمارا کیا کرایا ہو۔ اگلی بات یہ فرمائی کہ ہم یہ ہمارے یہ بس میں بات ہے، ہمارے اختیار و تصرف کی بات ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ، ہم اس پانی کو تقسیم کرتے ہیں۔ صرفہ یصرف تصریف، اس کا معنی ہیرنا پھیرنا۔ تصریف الریاح کا مطلب ہوتا ہے ہواؤں کا رخ عدلنا بدلنا، قرآن مجید میں استعمال ہوا تصریف الریاح۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں پورب سے ہوا چل رہی ہوتی، پوروا، کبھی پچھوا مغرب سے چلتی ہے، جس کو عربی میں دبور کہتے ہیں، یہ نامبارک ہوا ہوتی ہے، گرم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح شمال کی طرف سے چلے تو باد شمال ہوتی، جنوب سے باد جنوب ہوتی ہے۔ کبھی لو چلتی ہے تو اس کو باد سموم کہتے ہیں، سموم۔ کبھی تیز ہوا چلتی ہے تو سرسر ہوتی ہے۔ تو ہم مختلف ہواؤں کی مختلف نام ہیں اور ان کے مختلف رخ ہوتے ہیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی ٹھنڈی کبھی گرم۔ اس سب کو کہا گیا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ، ہم اس پانی کو، یہ پانی جو ہم نے برسایا ہے،
اس پانی کو ہم تقسیم کر دیتے ہیں موزوں طریقے سے، مناسب طریقے سے، جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے ہم اتنا برسا دیتے ہیں، کہیں زیادہ کہیں کم، اور کہیں معروم رکھتے ہیں کہیں جل تھل کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اختیار کی بات ہے، اس کی حکمتیں ہم جانتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کبھی کبھی آس پاس بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، بادل گھر کے آتے ہیں، بجلی کی چمک بھی ہوتی ہے، گرج چمک بھی ہوتی ہے، اور انسان سمجھتے بارش آئی، لیکن ہوا اس بادل کو اڑا کے کہیں اور لے جاتی ہے، اور کہیں اور حکم ہوتا ہے اس کو برسنے کا، چنوٹ والے معروم رہ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ کس علاقے کو معروم رکھیں اور کہاں وہ بارش سے سیراب کریں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ، ہم اس پانی کو تقسیم کرتے ہیں موزوں و مناسب طریقے سے بینہم، لوگوں کے درمیان، شہروں کے درمیان، علاقوں کے درمیان۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یذکروا اصل میں لیتذکروا تھا، تذکر سے ہے، تفعول کا باب ہے، اور ذکر سے بنا ہے، اس کا معنی نصیحت حاصل کرنا، تاکہ لوگ غور کریں، غور و خوض کریں، تدبر کریں، تاکہ لوگ غور کرنے کے بعد نصیحت کو حاصل کریں، اور ان کی سوچیں جو ہیں وہ پانی کو دیکھ کر ادھر لے آئیں کہ یہ سب کچھ، یہ سارا جو فینامینا ہے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ تو وہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے اس کے پیچھے اللہ وحدہ لا شریک کا ہاتھ ہے، وہی پانی کو تقسیم کرتا ہے، اور وہی پانی کو کہیں زیادہ کہیں کم، کہیں کسی شکل میں کہیں کسی شکل میں۔ شکل کا مطلب یہ ہے کہ کہیں صرف بارش ہوتی ہے، کہیں پھوار پڑتی ہے، کہیں زوردار موسلا دھار بارش ہوتی ہے، کہیں یالہ باری ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے تصرف میں ہیں، ہم ہیرتے پھیرتے رہتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں لیذکروا، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، غور و فکر کریں۔ لیکن لوگ بڑے عجیب واقع ہوئے ہیں، ان ساری چیزوں کو، قدرت کے ان دلائل کو، ان شواہد کو دیکھتے ہیں، اور ان علامتوں کو دیکھتے ہیں، ان قدرت کے کرشموں کو اپنی چشم سر سے دیکھتے ہیں، فابا، لیکن انکار کر دیتے ہیں۔ ابا یحبا، ابا سے بنا ہے، اس کا معنی انکار کرنا، جیسے قرآن میں آیا ابا واستکبر وکان من الظالمین، کہ شیطان جو ہے اس نے انکار کر دیا تھا آدم کو سجدہ کرنے سے۔ ابا سے بنا، اس کا انکار کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ فابا اکثر الناس سے، لوگوں میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ انکار کر بیٹھتے ہیں، الا کفورا، سوائے ناشکری کے۔ کفور مصدر ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے ناشکری، ناسپاسی، تھینک لیسنس، انگریٹیٹیوڈ، انگریزی میں ترجمہ کریں تو گریٹیٹیوڈ شکریہ کو کہتے ہیں، لیکن ان ساتھ لگا دیں تو ناشکری ہو جاتی ہے۔ لیکن لوگوں میں سے اکثر جو ہیں وہ ناشکری کے سوا ہر چیز کا انکار کر دیں گے، کہ کسی بھلی بات کو، کسی نصیحت کی بات کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کے نبی کے حکم کو تسلیم قبول کرنا وہ نہیں کرتے، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اور ناسپاسی اور ناشکر گزاری کو قبول کر لیتے ہیں۔ انسان بڑا عجیب واقع ہوا کہ بری چیز جو تھی اللہ کی ناشکری، اس کو وہ قبول کریں گے، کفور کو، اور شکور کو نہیں کریں گے۔ شکور اس کا الٹ ہوتا ہے کفور کا۔ شاکر، قدردان، وہ شخص جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اس کو شاکر اور شکور کہتے ہیں، کہ وہ قدر کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کا۔ اور کافر اور کفور اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کی نعمتیں تو استعمال کرے، لیکن اس کا نہ شکر ادا کرے نہ قدر کرے، بلکہ نہ شکر گزاری کرے، اس کو کافر یا کفور کہتے ہیں۔ یہاں کفور مصدر ہے، ایک کفور ہوتا ہے کاف پر زبر، اس کا معنی انتہائی نہ شکرہ، لیکن یہاں کفور مصدر ہے، اس لیے پیش آئی ہے۔ تو فرماتے ہیں لیکن لوگوں میں سے اکثر ہیں جو سوائے ناشکری اور ناسپاسی کے کسی اور چیز کو قبول ہی نہیں کرتے، جو ناشکری کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، جو ناشکری کے بغیر ہر اچھی چیز سے کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ ترجمے ہوئے ہیں۔ تو یہ شکر ہے، اللہ تعالیٰ بار بار ہم سے مطالبہ کرتا ہے، یہ ہمارا اخلاقی فرض بھی بنتا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کسی سے تھوڑی سی ہم فائدہ اٹھا لیں، کسی سے پین لے کر، پینسل لے کر کوئی ایک دو لفظ لکھنے ہوں اور وہ ہمیں دے دیتا ہے، لکھ کر ہم واپس کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شکریہ، تھینک یو۔ کسی کو کہیں جانا ہے تو کسی نے موٹر سائیکل پہ بٹھا لیا، 1 فرلانگ 2 میل جو اس نے جتنی اس کی ضرورت ہے، تو جب وہ اترے گا اس کا شکر ادا کرے گا۔ تو یہ دیکھو نا، دنیا کے اندر تو ہم اس بات کا التزام کرتے ہیں، بندے کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن خدا جو بندے کا خالق ہے اس کی بے شمار نعمتوں کو کرتے ہیں ہم استعمال، لیکن شکر نہیں کرتے۔ تو یہ ایک بندے کی بہت بڑی ایک معرومی ہے، یہ بدقسمتی یا شقاوت ہے۔ حالانکہ اس نے کہہ رکھا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، لیکن ساتھ ہی فرمایا ولئن کفرتم،
اگر تم ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ دونوں باتیں بتا دی سورۃ ابراہیم کے اندر، یہ باتیں موجود ہیں کہ دونوں باتیں ہیں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، جب تیرے رب نے اعلان کر دیا، تأذن اعلان کر دیا کس بات کا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں بڑھا دوں گا، وَلَا إِن كَفَرْتُمْ، تو اگر تم ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور شکر پر نعمتیں بڑھتی ہیں، ہم اس فائدے کو بھی نہیں دیکھتے۔ اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہم 1000 روپیہ دیں اور اس کا 1100 ملے گا تو ہم فٹ تیار ہو جائیں گے۔ 1000 دینے سے 100 روپے کا فائدہ ہو رہا ہے۔ سود کا سارا نظریہ یہی ہے کہ پیسے دو اور بڑھاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتا رکھا ہے کہ تم نعمتیں، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اور اس کی نعمتیں ہیں بے شمار۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو تم گن ہی نہیں سکتے، تو پھر تم شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہو؟ لیکن کچھ ٹوٹا پھوٹا زبان حرکت میں تو آنی چاہیے، یا اللہ یہ سب کچھ تیرا ہی دیا ہوا ہے، میں تو استعمال کروں، تیرا زار شکر ہے۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا یہ مسلمان کا ایک شیوا ہے، اور اس شکر ادا کرنے پر بھی فائدہ ہے، نعمتیں الگ بڑھتی ہیں، اجر الگ ملتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآتَاكُم مِّمَّا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے تمہیں دیا ہے جو تم نے مانگا اللہ سے، ما سألتموه، اس سے جو سوال کیا وہ اللہ نے تمہیں دیا۔ لیکن ان الانسان، انسان جو ہے وہ ظلومن کفورا، وہ بڑا ظالم ہے اور بڑا سخت ناشکرا ہے۔ دینے لینے کے باوجود لیتا ہے، استعمال کرتا ہے، اور استعمال کرنے کے باوجود شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اس لیے اس سے بچنے کی بات ہے۔ آگے فرمایا ایک نئی بات آ گئی، وہ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، اس کی رسالت کی آفاقیت، کہ وہ پوری عالم کے لیے ہے۔ وہ یہ نہیں کہ عرب میں آئے تھے تو سعودی عرب کے لیے ہیں، نہیں، تمام مسلمان ممالک اور غیر مسلم ممالک کے لیے، 205 ملک یا 6 کچھ اوپر ہیں۔ تو اتنے ملکوں کے اندر جو لوگ جس عقیدے کے مالک ہیں، جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، سب کے لیے وہ نبی بن کر آئے ہیں۔ ہنود و یہود کے لیے بھی ہیں، عیسائیوں کے لیے بھی ہیں، کمیونسٹوں کے لیے بھی ہیں، سوشلسٹوں کے لیے بھی ہیں، جو بھی ہیں ان کے لیے، سکھوں کے لیے بھی ہیں بر صغیر کے اندر، اور ادھر مجوسیوں کے لیے بھی ہیں۔ لیکن کوئی نہ مانے تو الگ مسئلہ ہے۔ لوگوں نے سمجھ رکھا یہ نبی تو مسلمانوں کا ہے، بھائی یہ غلط ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ اعراف کے اندر آتا ہے، کل، اے پیغمبر آپ اعلان کر دیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ ایھا الناس، الناس سے کون مراد ہے؟ الناس جو بھی آدم کی اولاد ہے وہ الناس ہے، کہ اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ اب جو آدم کی اولاد میں سے نہیں ہے اس کی طرف رسول نہیں ہے، جو آدم کی اولاد میں سے ہیں ان کی طرف رسول ہیں۔ تو اس کا نہ ماننا، انکار کرنا، تکذیب کرنا، یہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، شئنا یہ شئنا مشیت سے ہے، جسے انشاءاللہ ہم کہتے ہیں، اگر ہم چاہتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم چاہتے، لبعثنا، تو ہم مبعوث کر دیتے، ہم بھیج دیتے، فی کل قریۃ نذیرا، کہ ہر بستی کے اندر ایک ڈرانے والا۔ یہ بستیاں جو مکے کے آس پاس ہیں، ان بستیوں میں سے ہر ایک بستی کے اندر الگ الگ ہم ایک ڈرانے والا نبی بھیج دیتے، اگر ہم چاہتے تو۔ لیکن ہم نے ایسا نہیں چاہا، ہماری حکمت کا اقتضا نہیں تھا، ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ بھی مبعوث ہوں اور یہ چھوٹے چھوٹے نبی جو ہیں وہ بھی بستیوں میں آئیں، سورج بھی نکلا ہوا ہو اور وہ چاروں طرف اپنی روشنائی پھیلا رہا ہو، اور پھر ہم ساتھ ہی ساتھ لوگ جو ہیں وہ موم بتیاں بھی جلا کے بیٹھے ہوں، اس کی روشنی میں کام کریں۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو اس لیے جب آپ تشریف لائے تو کوئی نبی نہیں تھا، ورنہ اس سے پہلے تو بہت سے نبی بیک وقت ہوئے ہیں۔ شام کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر تھے، اور وہ صدوم کے اندر حضرت لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے۔ ادھر یعقوب علیہ السلام نبی تھے کنعان کے اندر، مصر میں یوسف علیہ السلام نبی تھے، شعیب علیہ السلام جو ہیں مدین میں تھے، اور مصر میں 2 نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون، 2 نبی تھے۔ تو اس لیے پہلے تو ایسا ہوتا رہا ہے کہ جتنی بستیاں اتنے نبی بھیج دو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، آپ کی تشریف آوری پر، جب آپ کو بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا، پھر کوئی نبی نہیں، نہ آپ کے بعد آیا ہے، آپ خاتم النبیین، ختم الرسل ہیں۔ تو اس لیے آپ کی نبوت جو ہے وہ آفاقی ہے، وہ یونیورسل ہے، اس کی یونیورسلٹی کا تقاضا تھا کہ ایک ہی نبی آئے اور تمام لوگوں کے لیے ہو اور قیامت تک کے لیے ہو۔
ایک ہی کتاب آئے اور وہ کتاب سب پر حاوی ہو، قیامت تک کے لیے گائیڈ بک ہو۔ اس لیے نہ نبی نے آنا ہے اور نبی نے نہیں آنا تو کتاب نے بھی نہیں آنا۔ یہ امت جس کو امت محمدیہ کہتے ہیں، یہ آخری امت ہے، یہ کتاب آخری کتاب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ قیامت تک ان کی نبوت چلے گی، قیامت تک اس قرآن مجید کی تعلیمات چلیں گی، قیامت تک یہ امت محمدیہ بھی چلے گی۔ اور جب یہ ختم، اس کی ہدایات ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ جب دین کو اٹھا لے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ موٹی سی بات حدیث میں جیسا کہ آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے لَبَعَثْنَا، تو ہم بھیج دیتے فی کل قریہ، قریہ کی جمع قرآن آتی ہے، ہم ہر بستی کے اندر ایک ڈرانے والا بھیج دیتے۔ اور آپ مکے میں رہتے، مکے کو اس لیے ام القریٰ کہتے ہیں، بستیوں کی ماں، کیونکہ ساتھ ساتھ بہت سی چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، تو ان کے درمیان مرکزی بستی جو تھی وہ مکہ تھی، اس کو ام القریٰ کہتے ہیں۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، لہذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اطاعت نہ کریں۔ توتے اطاع یطیع اطاعتن، بات ماننا، اطاعت کرنا، پیروی کرنا، یہ حکم ہو رہا ہے اپنے پیغمبر کو کہ یہ کافر بڑا زور لگائیں گے ایڑی چوٹی کر کے ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں، ہمارے ساتھ کچھ موافقت کریں، ہم تمہارے ایک خدا کو مانتے ہیں، جیسے انہوں نے کہہ بھی دیا تھا 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، 1 سال ہم تمہارے ایک خدا کو مانتے ہیں، جس پر سورۃ کافرون اتری، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جن کی میں عبادت کرتا ہوں تم نہیں کرنے والے۔ صاف صاف بتا دیے گا، 2 دفعہ یہ آیت اتری ہے، اور اس طریقے سے ان کو یقین دلا دیا گیا کہ یہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ لیکن موجودہ دور میں ہم آہنگی کا دور ہے، مذاہب میں ہم آہنگی پیدا کروں، ہندوؤں کے ساتھ ہم آہنگی، یہ ہم آہنگی جو ہے یہ گمراہ کن لفظ ہے، ہارمنی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام جو ہے وہ توحید کا ہے، دین توحید ہے، اور ہندوازم جو ہے وہ دین شرک ہے، بتوں کو پوجتا ہے۔ ان کے درمیان ہم آہنگی کیسے آئے گی؟ عیسائیت اور اسلام کے درمیان ہم آہنگی کیسے آئے گی؟ وہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، ہم نبی مانتے ہیں، یہودیوں کے ساتھ ہماری ہم آہنگی کیسے ہوگی؟ یہ سمجھ نہیں آتی۔ کمیونسٹوں کے ساتھ ہماری ہم آہنگی کیسے ہوگی؟ وہ خدا سے سرے سے منکر ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ لیکن پھر بھی ہمارے ہاں اس بات کا آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی چرچا ہوتا ہے، اس میں ہمارے سرکاری مولوی بھی شامل ہو جاتے ہیں، طاہر شرفی جیسے، وہ ہم آہنگی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں حکومت کے اشارے پر۔ وہ کہاں سے ہم آہنگی آئے گی؟ ہندوؤں کا کوئی دیوالی ہو یا کوئی دوسری ہو، ہولی ہو، اس میں تلک بھی لگاتے ہیں۔ سکھوں کا وہ ایک تہوار آتا ہے، اس میں ہمارے وزیر خارجہ پگڑی بھی باندھتے ہیں اور اسی تلک بھی لگا لیتے ہیں۔ تو یہ عیسائیوں کا آیا 25 دسمبر تو کیک بھی کاٹیں گے، ہم آہنگی ہو رہی ہے۔ یہ کون سا یہ تو ایک ملغوبہ ہے، یہ تو ملغوبہ ہے، اس ملغوبے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ملاوٹ والے دین کو اللہ نہیں پسند، خالص توحید، خالص توحید، خدا وحدہ لا شریک۔ اسلام نے میں یہی سکھایا، کل هو اللہ احد، فرما دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، لم یلد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنم دیا، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کی کوئی برابری ہمسری کرنے والا ہے۔ ایک صورت نے سارا مسئلہ بیان کر دیا، تو ہمارا کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ یہ غلط فہمی کے ہم شکار ہیں، تو اس غلط فہمی کا آپ پتہ تو قیامت کو لگے گا جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے کہ توحید خالص کیا ہوتی ہے اور یہ ہم آہنگی کیا ہوتی ہے۔ یہ شرک کا دوسرا نام ہے، خوبصورت سا نام ڈھونڈا انہوں نے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر فلا تطیع الکافرین، سو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کے ساتھ جو ہے وہ اس کی اطاعت نہ کریں، کافر جو کچھ کہتے ہیں ان کی ایک بات بھی نہ سنیں، نہ اس پر عمل کریں۔ مشرک اگر کہتے ہیں کہ ہمارے لات و منات کو مانیں، ہم تمہارے خدا وحدہ لا شریک کو مانیں گے، ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لو، کمپرومائز کر لو، تو یہ سمجھوتا اور کمپرومائز جو ہے یہ شرک کا دوسرا نام ہے۔ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی سمجھوتا نہیں ہوا کرتا، توحید اور شرک کے درمیان سمجھوتا نہیں ہوا کرتا، تو اس لیے اس سے بچیں۔ یہ پیغمبر کو روکا جا رہا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ پیغمبر کو سمجھوتا کرنے والا تھا، یہ اس لیے روکا جا رہا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ بہت سے احکام ایسے ہیں کہ نبی کو کہا گیا اور وہ بتلانا ہمیں مقصود تھا، جب نبی ایسا نہیں کر سکتا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں، یہ مقصد ہے۔ وجاہدہم،
ایک دوسرا حکم آ گیا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے جہاد کیجئے، جاہد جاہدہ یجاہد و مجاہدتن، کہ آپ جہاد کیجئے ان کفار سے۔ کیسا جہاد؟ بے کر ان کے خلاف جہاد کبیر، بہانے اور اپنی بات ان کے سامنے رکھیں تاکہ اتمام حجت ہو جائے، تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں توحید کا پتہ نہیں تھا۔ قرآن مجید کے احکام ان کے سامنے بہی، یہ بہی جو ہے، اس ہی کی ضمیر جو ہے وہ قرآن مجید کی طرف گئی۔ اب جہاد کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، مثلا جہاد بھی سیف ہے، تلوار سے، یا لڑائی کے ہتھیاروں کے ذریعے سے جہاد کرنا، وہ تو خیر گیا، وہ ہماری قسمت سے نکل گیا، ہم دفاع کرنے پہ مجبور ہیں، دفاع بھی پوری طرح سے ڈرتے ڈرتے کر رہے ہیں، ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود قدم کانپ رہے ہوتے ہیں، معیشت ساتھ نہیں دے رہی۔ دوسری بات، جہاد بالقلم ہوتا ہے کہ قلم کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، جہاد باللسان ہوتا ہے زبان کے ذریعے تقریر کر کے، تو یہ بہت سی جہاد کی قسمیں ہیں۔ جہاد بالمال بھی ہوتا ہے کہ مال خرچ کر کے اسلام کو تقویت پہنچائی جائے، اور جہاد بالانفس ہوتا ہے کہ جانیں قربان کر کے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا جائے، اعلاء کلمات الحق کیا جائے۔ علماء نے صاف طور پر لکھا کہ اعلاء کلمات الحق، حق کے کلمے کی سربلندی کے لیے کافروں سے معاہدہ کرنا، کافروں کے کہنے پہ اس کو چھوڑ دینا غلط ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ مغرب چاہتی ہے مسجدیں بند ہو جائیں، مغرب چاہتا ہے کہ ان کے مدرسے بند ہو جائیں، یہ کالا کالا رسول اللہ، یہ درس قرآن مجید کا، حدیث کا، فقہ کی تعلیم سب کی سب ختم ہو جائیں، یہ ان کی خواہش ہے، دیرینہ خواہش ہے، کوئی آج کی بات نہیں ہے، اس لیے وہ ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں۔ میں اگلے دن بتا رہا تھا ڈان گبسن کہ وہ قرآن مجید اور خانہ کعبہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ قرآن مجید کو مشکوک قرار دیتا ہے، یہ وہ نہیں ہے جو اترا تھا، صحابہ کرام نے اس کے اندر ترمیم و تنسیق کر ڈالی، کسی نے کچھ ملایا، کسی نے کچھ ملایا، یہ وہ نہیں ہے، مشکوک کرتا ہے اس 1400 سال کے بعد۔ اور کعبے کے بارے میں اس نے عجیب و غریب ایک منطق گھڑی، وہ کہتا ہے کہ جہاں کعبہ موجود ہے، حاجی لوگ جہاں طواف جا کے کرتے ہیں، یہ کعبہ جعلی ہے، یہ اصلی نہیں ہے، اصلی کعبہ تو اردن میں تھا جس کو لوگ بھول گئے، اردن کا ملک جو یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ تو اس آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ڈان گبسن کی آج کل تازہ اس کی جو فائنڈنگز ہیں، اس کے جو اس قسم کے عجیب و غریب حماقتیں ہیں، ان کو لکھا جا رہا ہے اخباروں کے اندر۔ تو یہ لوگ ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں، جہاد کے پیچھے پڑے تو اس کو دہشت گرد بنا دیا، کتاب کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں، دہشت گردوں کو بائبل بنانا چاہتے ہیں، اور کعبے کو انہوں نے جعلی بنا کر اردن میں قرار دے دیا تاکہ لوگوں کی نمازیں غارت ہو جائیں۔ اب ذرا سوچیں بفرض محال اگر مسلمان سمجھتے ہیں کہ اردن میں تھا تو ساری مسجدیں دنیا کی جو ہیں سب کا رخ چینج ہو جائے گا، مسجد نبوی تک رخ چینج ہو جائے گا، کتنا بڑا انقلاب آیا۔ لیکن یہ ہمیں کون بتائے کہ وہ کعبہ اصلی ہے یا جعلی ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے 4 پارے میں، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّہ، بکہ کا لفظ آیا ہے، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا وہ للذی ببکہ، وہ بکہ یعنی مکہ میں ہے، اور بکہ اس کا پرانا نام ہے۔ بکہ یا بکوں کا معنی تباہ کرنا، جو اس پر حملہ آور ہوتا اس کی گردن توڑ دی جاتی، اس لیے اس کا نام بکہ تھا، جیسے اس نے کیا تھا ابرا نے، ہاتھیوں سمیت غارت کر دیا گیا۔ تو اس لیے اسلام نے تو ہمیں بتا دیا بھائی پہلا گھر تمہارا جو ہے وہ مکہ میں ہے، وہاں اللہ تعالیٰ وہاں اردن لکھ دیتے، کیا فرق تھا؟ اگر اردن بھی تو عربی کا ہی لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا؟ یہ ڈان گبسن جو ہے یہ اللہ سے بھی زیادہ جانتا ہے، اس کو اب پتہ لگا اتنی صدیوں کے بعد کہ اوہو یہ تو جعلی مکہ، یہ تو جعلی کعبہ ہے، اصلی کعبہ تو اردن میں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بات ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے 14ویں پارے کے پہلے صفحے پہ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ دعویٰ کرتا ہے قرآن مجید۔ کم از کم اگر یہ قرآن مجید اگر یہ جعلی اور مشکوک ہوتا، ترمیم و تنصیف ہوتی، تغیر و تبدل ہوتا، تو یہ آیت تو نکال دی جاتی نا، جو گواہی دے رہی ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک ہم نے اس نصیحت کتاب کو اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے۔ یہ آیت اڑا دیتے تاکہ کوئی گواہی دینے والی آیت ہی نہ رہتی، وہ موجود ہے 14ویں پارے کے پہلے صفحے پر موجود ہے، تو گواہی دے رہی ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ کسی مقدمے کو خراب کرنے کے لیے گواہوں کے پیچھے پڑتے ہیں، ان کو پٹیاں پڑھاتے ہیں، ان کو کھسکاتے ہیں، لالچ دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، تو کیوں نہیں گواہی دینے والی آیت کو اڑاتے؟ تو یہ ان سے حماقت ہوتی ہے، یہ سمجھتے ہیں قرآن مجید انجیل اور توریت کی طرح ہے کہ جو چاہو کر لو،
یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کا مٹانا، اس کو بدلنا، اس کی تعریف اور تنسیخ اور ترمیم کرنا ناممکنات میں سے اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ فرما دیا یہ ہماری حفاظت میں ہے، اس لیے کسی شک میں نہیں رہنا چاہیے۔ ڈان گبسن ٹانگیں بھی کھڑی کر لے، سر کے بل الٹا ہو جائے، سولی پہ لٹک جائے، وہ ڈان گبسن شیطان ہے، شیطان، اور اس کی تعلیمات جو ہیں وہ شیطانی تعلیمات ہیں، تو اس لیے اس پر کان نہیں دھرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کو مطالعے کا شوق نہیں ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، مغربی دنیا کیا چاہتی ہے، اس لیے یہ فرما دیا کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کافروں کی باتوں کو مت مانیں، جان گبسن کی بات کو مت مانیں، مت اطاعت کریں، وَجَاهِدْهُمْ، اور ان سے جہاد کرتے رہیے، بہی، اس قرآن مجید کے ذریعے سے، درس کے ذریعے سے، درس و تدریس کے ذریعے سے، قرآن مجید کا درس جو ہے یہ ایک طریقہ ہے، اسی پہ عمل ہو رہا ہے۔ جہادن کبیرہ، بہت بڑا جہاد کریں آپ، باطل کے خلاف اگر کوئی چیز ڈٹ کر جم کر باطل کا سر نیچا کر سکتی ہے، اس کو کچل سکتی ہے، اس کو محو کر سکتی ہے، تو وہ قرآن مجید ہے۔ اس کے دلائل اتنے مضبوط اور محکم ہیں اور مستحکم ہیں کہ ان دلائل کے سامنے باطل کے پر جلتے ہیں، کفر جو ہے وہ دم دبا کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید ایسا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، بندے کا کلام نہیں، اس کی ایک آیت کو جھٹلانا مشکل ہے، ایک آیت کو۔ تو اس لیے یہی ایک وہ کتاب بچی ہے ہمارے پاس کہ جس سے محبت بھی کریں، جس کی تلاوت بھی کریں، جس کو سمجھیں بھی، جس کے احکام پر عمل بھی کریں، درس کہیں ہو رہا اس درس کو اٹینڈ بھی کریں، اور اس طریقے سے اپنی دنیا بھی بنائیں، آخرت بھی سنواریں۔ تو یہ چند باتیں تھیں، ان آیات کا ترجمہ ایک بار پھر سماعت فرما لیں۔ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات تو ہے اللہ کی، الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کہ جو بھیجتا ہے ایسی ہوائیں اپنی باران رحمت کے آگے آگے، جو ہمیں آ کر خوشخبریاں سناتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے ہی آسمان سے یا بادل سے یا بلندی سے ایسا پانی برسایا، طہورا، جس کی دو صفات ہیں کہ وہ طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، وہ خود بھی پاک ہے اور وہ دوسری چیزوں کو پاک کرتا ہے۔ آپ سوچیں، سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے، بخارات، سمندر کا پانی کھاری اور نمکین ہوتا ہے، لیکن بارش کا پانی آپ دیکھیں تو خوش ذائقہ اور خالص اور پاک ہوتا ہے، وہی پانی ادھر سے آیا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہی تصرف ہے۔ تو فرماتے ہیں ایک اور کام یہ لو یا بہی بلدۃ میتا، ہم پانی اس لیے بھی برساتے ہیں تاکہ ہم بنجر زمین کو زندگی دے سکیں، بنجر زمین کے اندر زرخیزی اور قوت نمو کو جنم دے سکیں، اور وہ خشک زمین جو ہے اس پر لہلہاتی فصلیں، اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ اور روئیدگی ہی روئیدگی، اور اناج اور فصلیں اور چارے لہلہانے لگیں۔ اور ایک اور فائدہ وَنُسْقِيَهُ، تاکہ ہم پلائیں وہ پانی، مما خلقنا، اپنی مخلوق میں سے، انعاما واناسیا کثیرا، بہت سے چوپایوں کو، جانوروں کو اور بہت سے انسانوں کو اس کا پانی پلائیں۔ اکثر جانور جو ہیں اور انسان پانی پہ رہتے ہیں، پانی جس شکل میں بھی ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ، اور بلا شبہ ہم نے اس پانی کو مناسب طریقے سے ہم نے تقسیم کر دیا، بینہم، لوگوں کے درمیان، کہیں کم کہیں زیادہ، کہیں بارشیں کم ہوتی کہیں زیادہ ہوتی۔ فرماتے ہیں لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ لوگ اس کمی بیشی کو دیکھ کر وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ غور و خوض کریں اور اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئیں۔ لیکن انسان بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں کہ ابا الا کفورا، انہوں نے ناشکری اور ناسپاسی کے سوا ہر چیز کا انکار کر رکھا ہے۔ نہیں ماننا، میں نہ مانوں، میں نہ مانوں، ماننا ہے تو صرف ناشکری اور ناسپاسی کو مانتا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہیں، لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، تو ہم ہر بستی کے اندر ایک ایک ڈرانے والا نبی یا رسول بھیج دیں، کہ ہم کر سکتے ہیں ایسا، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ سب کی طرف نبی بن کے آئے ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کی نبوت اور رسالت جو ہے وہ آفاقی ہے، یونیورسل ہے۔ فلا تطع الکافرین، سو آپ ان کافروں کی کسی بات کی اطاعت مت کریں، کسی بات کو مت مانیں، مت سنیں، مت عمل کریں۔ وجاہدہم، اور ان سے جہاد کرتے رہیے، بہی، اس قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے، اس کے احکام کے ذریعے سے، جہادن کبیرہ، بہت زیادہ، بہت بڑا جہاد کرتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔